السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جاب گھر کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، 2023 شروع ہو چکا ہے اور 2023 کے اندر ہم ایسے کون سے ٹیکنیکل سکلز سیکھیں جس سے ہماری زندگی میں بہتری آئے اور ہمارے لیے بہت سی اپرچونٹیز کریٹ ہوں اور ہم آگے بڑھ سکیں۔ وہ کون سے ایسے ٹاپ 2023 کے اندر سکلز ہیں جن کو ہم سیکھ کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اگر وہ لوگ جو ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کیریئر جو ہے وہ کس سائٹ پہ لے کے جانا ہے، ہم وہ کون سی سکل سیکھیں جو آنے والے وقت کے اندر ہمیں فائدہ پہنچائے گی اور ہمارا کیریئر بنا سکتی ہے، اور آگے سکوپ جو ہے وہ کس فیلڈ کا ہے، کس چیز کا وہ سکوپ ہے۔ تو ناظرین، 5 ایسے پاتھس پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا جن کو اگر آپ سیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ آگے جو فیوچر میں سکوپ ہے، یعنی فیوچر کے اندر جو فیلڈز ہیں وہ یہ فیلڈ ہے۔ اب نہ تو انجینئرنگ کا، الیکٹریکل، میکینیکل، ڈاکٹری، مطلب یہ وہ پرانی رسے گھسے پٹی فیلڈیں ہو چکی ہیں۔ اب ان کا اتنا ضرورت ہے، ابھی بھی ان کی الیکٹریکل میکینیکل کی انڈسٹری کے اندر ضرورت ہے، لیکن اتنی زیادہ سیچوریشن ہو چکی ہوئی ہے کہ پوسٹ ایک ہوتی ہے، بندہ ایک چاہیے ہوتا ہے، لیکن جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ لاکھوں میں ہوتی ہیں۔ تو اتنی سیچوریشن ہو چکی ہوئی ہے ان فیلڈز کے اندر۔ اب جو آگے آنے والا فیوچر ہے وہ آئی ٹی کا ہے، وہ آئی ٹی بیس سروسز کا ہے، وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، وہ مشین لرننگ کا ہے، وہ ڈیٹا سائنس کا ہے۔ تو کون سے ایسے 5 پارٹس پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن کو آپ لے کے اگر چلیں، ان میں سے کوئی ایک بھی آپ لے کے چل پڑیں انیشلی لیول پہ، تو آپ کا فیوچر سیکیور ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا پاتھ ہے ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ وہ 3 فیلڈز ہیں، مطلب یہ ہے 3 سیپریٹ ڈومینس، لیکن اگر آپ ان کو تینوں کو اکٹھا لے کے چلیں گے نا، اس پاتھ کو، ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو اس میں آپ کو کافی مدد ملے گی، اور فیوچر بھی اسی کا ہے۔ ڈیٹا کے اوپر سب کچھ بیس کر رہا ہے، اور مشین لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایون آپ کسی بھی ہارڈ ویئر اپلائنس کو بھی اب آپ اٹھا لیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ، تو اس کے اندر بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگوریدم موجود ہیں، اس کی بیس پہ ہی وہ اپنا فنکشن پرفارم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ اور اے آئی، اس کا اس وقت سکوپ ہے، اس کا اس وقت آئندہ آنے والے دنوں میں، آئندہ آنے والے سالوں میں فیوچر ہے، اور اسی میں زیادہ جاب اپرچونٹیز نکلیں گی۔ دوسرے نمبر پہ ہے ڈیو آپس یا پروگرامنگ۔ یہ بھی بہت زبردست گروئنگ فیلڈ ہے ڈیو آپس، اور اس کے اندر بھی آپ مختلف لینگویجز سیکھ سکتے ہیں پروگرامنگ کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پہ ہے سائبر سیکیورٹی۔ جی ہاں ناظرین، سائبر سیکیورٹی اس وقت ہاٹ ٹاپک ہے، اس وقت ہاٹ فیلڈ جاری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسی آئی ٹی کا انفراسٹرکچر بڑھ رہا ہے، انٹرنیٹ کی اسیسیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے، تو سائبر کرائم بھی اسی طرح بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگوں کے جو سائبر سے ریلیٹڈ جو ان کی آپ کہنے پرائیویسی ہے، یا ان کا پرائیویٹ ڈیٹا ہے، اس کی سیکیورٹی بھی اس وقت سب سے اہم ایشو بن چکا ہوا ہے، اور سائبر سیکیورٹی بھی اسی طرح اس وقت اہمیت اختیار کر چکا ہے جیسے کوئی کنونشنل وار ہوتی ہے۔ اسی طرح سائبر کی دنیا میں بھی اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس وقت وار فیلڈ کی حیثیت اختیار کر چکی ہوئی ہے، جہاں جو ملٹری ہے یا کسی ملک کی جو بھی ڈیفنس کے ادارے ہیں، اگر ان کو کنونشنل وار لڑنے کی مہارت کے ساتھ ساتھ اگر ان کے پاس سائبر سیکیورٹی کی مہارت موجود نہیں ہے آج کے دور میں، تو وہ کسی قسم کا بھی ڈیفنس اپنا نہیں کر سکتے، اور ایک انڈیویجول کو بھی اگر اس کا ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے، یا اس کے بینک اکاؤنٹ کی کانفیڈینشیل انفارمیشن، یا اس کی ہیلتھ کی کانفیڈینشیل انفارمیشن، یا اس کی پرسنل لائف کی کانفیڈینشیل انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اس کے لیے سائبر تھریٹ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی جو سائبر سیکیورٹی ہے، یہ بھی کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، کسی بھی انڈسٹری کے لیے، کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے لیے اتنی ہی ضروری بن چکی ہوئی ہے جتنی فزیکل سیکیورٹی ضروری بن چکی ہوئی ہے۔ تو سائبر سیکیورٹی کا آگے آنے والے دور میں ایک سکوپ ہے، اسی میں زیادہ جابس ہیں، اور اسی کے اندر اگر آپ آگے جاتے ہیں تو آپ کا فیوچر سیکیور ہو سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ کلاؤڈ ہے۔ اب ہر چیز کلاؤڈ پہ جاتی جا رہی ہے۔ اب آرگنائزیشن جتنی بھی ہے وہ اس کی بجائے کہ اپنا خود ڈیٹا سینٹر بنائیں، سرور خریدیں، اسٹوریجز خریدیں،
راؤٹر سوئچز فائر وال خریدیں تو وہ کیا کر رہے ہیں اب کلاؤڈ پہ جاتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ امیزون کا کلاؤڈ ہے, مثال کے طور پہ مائکروسافٹ کا کلاؤڈ ہے, ہواوے کا کلاؤڈ ہے. تو اب یہ جو بڑی کمپنیز ہیں یہ سروسز آفر کر رہی ہیں میڈیم سائز اور اسمال کمپنیز کو کہ آپ بجائے اپنا ڈیٹا سینٹر میں ہم سے یہ والی سروسز رینٹ آؤٹ کروا لیں. تو اس سے کلاؤڈ کا فیوچر ہے. کلاؤڈ کے اوپر جتنی بھی چیزیں جا رہی ہیں جس میں پلیٹ فارم ایز اے سروس ہے, انفراسٹرکچر ایز اے سروس ہے, جس کے اندر سافٹ ویئر ایز اے سروسز ہیں, تو یہ ساری جو چیزیں ہیں کلاؤڈ پہ اوپر اب جا رہی ہیں. تو اب کلاؤڈ کا آگے فیوچر ہے. اس کے بعد بلاک چین ہے. بلاک چین کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. اٹس ریلیٹڈ ٹو فائنینشیل لیجر, کوئی ایک ایسا لیجر ہے جو فائنینس سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ بلاک چین کیا چیز ہے. بلاک چین کا بھی آگے کافی فیوچر ہے. اور اس کے بعد پھر نیٹ ورکنگ ہے. نیٹ ورکنگ ایسی فیلڈ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے. ہمیشہ سے اس کا سکوپ پہلے بھی تھا, اس کا سکوپ آج بھی ہے, اس کا سکوپ آگے بھی رہے گا, کیونکہ جب تک کمیونیکیشن ہے, جب تک انسان ہے, انہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے, اور کمیونیکیشن کا نام ہے نیٹ ورکنگ. اور اس کے لیے ڈفرینٹ ڈیزائنز ہیں, ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں جن کو یوز کر کے ایک نیٹ ورک کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. پھر اس میں ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو نیٹ ورکنگ بھی کبھی فنش نہیں ہو سکتی, اس کا بھی فیوچر ہے. لیکن ہاں نیٹ ورکنگ کے اندر اب مزید چینجز آ رہی ہیں, جیسے اس کے اندر آٹومیشن آ رہی ہے, جیسے اس کے اندر پروگرامنگ آتی جا رہی ہے, اس کے اندر بھی مشین لرننگ آتی جا رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نیٹ ورکنگ کے اندر ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں. اس کے بعد ہے انٹرنیٹ آف تھنگس. انٹرنیٹ آف تھنگس وہ اسمال چیزیں ہیں, جیسے مثال کے طور پہ اب ہر چیز جو ہے اس کی کنیکٹیوٹی انٹرنیٹ کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے. آپ کی جو کنزیومر آئٹمز ہیں, لائک کوئی بھی اگر آپ اسمارٹ ہومز کی طرف جاتے ہیں یا آپ کسی اسمارٹ اپلائنسز کی طرف جاتے ہیں, وہ سب جب انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتی ہیں تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ آف تھنگز میں آ جاتی ہیں. تو ان کی بھی سائبر سیکیورٹی, ان کے اندر بھی جو مشین لرننگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, وہ ان کا یوز جو ہے وہ انٹرنیٹ آف تھنگس کے اندر بھی آتا جا رہا ہے. تو انٹرنیٹ آف تھنگس بھی اس وقت کور جو ہے وہ ٹاپک بنا ہوا ہے دنیا کے لیے, اور اس کے اندر بھی کافی جابز ہیں, اور فیوچر بھی اسی کے اندر کافی زیادہ جابز آئیں گی. لیکن اس کی یہ تو ہم نے آپ کو بتا دی کہ پاتھس اگر آپ نے لینے ہیں تو وہ کون سے ہیں. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وہ کون سے کور اسکلز ہیں جن کو اگر آپ سیکھیں تو یہ آپ ان میں سے کسی بھی پاتھ کو آپ فالو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ لینکس. اگر آپ لینکس کو سیکھ لیتے ہیں تو یقین جانیں آپ کا فیوچر نہایت ہی سیکیور ہو جائے گا. آپ کو بہت زیادہ اگر لینکس میں کمانڈ حاصل ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ سب چیزوں کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے, کوئی بھی ہارڈ ویئر اپلائنس ہے, وہ آپریٹنگ سے وہ لینکس کی پر جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ لینکس اوپن سورس سافٹ ویئر ہے, سیکیور ہے, ونڈو کے مقابلے میں زیادہ سیکیور ہے, اوپن سورس ہے, ایزی ٹو ہینڈل ہے, ایزی ٹو مینیج ہے, ٹھیک ہے, ایزی ٹو آپریشنل ہے. اس لیے ہر چیز لینکس کے اوپر جا رہی ہے, تو لینکس کو آپ کو سیکھنا ہوگا. دوسرے نمبر پہ پروگرامنگ ہے. پروگرامنگ میں پھر ڈفرینٹ لینگویجز ہیں, جیسے پائتھن ہے, گولانگ ہے, رسٹ ہے, سی پلس پلس ہے, جاوا ہے. لیکن اس وقت کیونکہ اب جو نیو لینگویج آ رہی ہے جو ایزی ٹو لرن ہے وہ ہے پائتھن. پائتھن اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کو بہت سی یہ جو پر میں نے ٹیکنالوجیز اور پاتھس کے نام لے رہے ہیں, چاہے نیٹ ورکنگ ہو, چاہے اے آئی ہو, چاہے مشین لرننگ ہو, چاہے پروگرامنگ ہو, چاہے سائبر سیکیورٹی ہو, ان سب کے اندر جو اسکرپٹس لکھے جاتے ہیں وہ زیادہ تر پائتھن لینگویج یوز کر کے لکھے جاتے ہیں. تو یہ وہ لینگویج اگر آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں پائتھن کو, تو آپ کی زندگی میں بہت سی آسانی آ سکتی ہے. اس کے علاوہ ورچوئلائزیشن ہے, کیونکہ اب ہر چیز ورچوئلائزیشن کی طرف جا رہی ہے, چاہے سرورز ہوں, چاہے اسٹوریجز ہوں, چاہے آپ کی ایچ سی آئی ہو, وہ سب ورچوئلائزیشن کی طرف جا رہا ہے اور کلاؤڈ کی طرف جا رہا ہے. تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ان فیلڈز کو سیکھا جائے, اور ان فیلڈز کے اندر ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور انہی کے اندر جو ہے فیوچر ہے, اور انہی فیلڈز کا جو ہے آگے کامیابی ہے. تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو سے آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوئی ہوگی. تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جاب گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل جاب گھر ضرور سبسکرائب کر دیں, اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.